یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سید حسن وقار پروگرام گفتگو وقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے امریکی جو انتخابات ہوئے 2024 کے، جس میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تاریخی کامیابی حاصل کی اور اپنی ان کی جو حریف تھی نائب صدر کیملا ہیرس، اس کو شکست دی۔ کیملا ہیرس کو 226 الیکٹورل ووٹ ملے اور فاتح ڈونلڈ ٹرمپ کو 276 الیکٹورل ووٹس مل پائے۔ اس طرح انہوں نے اس انتخاب میں جیت سمیٹی اور ان کو ایک بار پھر امریکی عوام نے صدر منتخب کیا۔ یہ امریکہ کے منتخب ہونے والے 47ویں صدر ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم، جیسے کہ ساری دنیا سے ان کو مبارکبادیں موصول ہو رہی ہیں، ہم بھی ان کو اس خوشی کے موقع پر، اس تاریخی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے انہوں نے جہاں اور بہت سی پلاننگ کی ہوگی، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہے عوام کی خاطر، عوام نے اگر مجھ پہ اعتماد کیا تو میں اپنے ملک امریکہ کو پرامن اور خوشحال ملک بناؤں گا، کوشش کروں گا۔ اور جو غیر قانونی کام، جیسے کہ ان کا بڑا اعتراض ان امریکہ میں آنے والوں پر ہے کہ جو غیر قانونی طور پر کوشش کرتے ہیں امریکہ میں داخل ہونے کی، اس پہ وہ مکمل پابندی لگائیں گے، اور ان لوگوں کو ویلکم کرنے کا انہوں نے عندیہ دیا ہے کہ جو قانونی طور پر امریکہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ مجھے پسند ہیں جو قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو جہاں اس کامیابی پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ جو مسائل ہیں جو امریکہ سے ہٹ کر، کیونکہ امریکہ وہ ملک ہے جس کی پوری دنیا میں ایسی اس کے جو اثر رسوخ ہیں دنیا کے تمام ممالک میں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تمام اکثریت کی دنیا کے جو ممالک ہیں وہ امریکہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ امریکہ کا جو حکم ہے وہ دنیا کے تمام ممالک کو اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ وہ چاہے تو کسی پہ پابندی لگا دے، چاہے تو کسی کو دوست بنا دے، اور چاہے تو یہ اجازت دے کہ اپنے دوست کو کہ وہ کسی پر جس حد تک ہو سکتا ہے ظلم کرے، جیسے کہ اسرائیل امریکہ کا وہ حمایت یافتہ ناسور ہے کہ جس نے فلسطین کے خلاف 1 سال سے زیادہ، غالباً 13 مہینے ہو گئے، وہ مظالم ڈھا رہا ہے، اور اس میں کمی آنے کی کوئی امید تو نظر نہیں آتی۔ اس میں آئے دن تیزی ہو رہی ہے، اور فلسطین سے لے کر اب لبنان کے تمام شہروں کو، دیہات کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اس جنگ کے دوران اسرائیل نے امریکہ کی حمایت سے، اگر امریکہ کی حمایت اسرائیل کو نہ حاصل ہو تو اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن امریکہ نے ہمیشہ یہ کہہ کر کہ اس کو حق دفاع حاصل ہے تو ہم اس کی دفاع میں اس کا ساتھ بھی دیں گے اور حمایت بھی کریں گے، جس کی وجہ سے آج 43,000 فلسطینی اس جنگ میں شہید ہو چکے، جن میں 17 سے 18,000 بچے بھی، معصوم بچے شامل ہیں۔ اب موجودہ صورتحال اس جنگ کی یہ ہے کہ جبالیہ جو پناہ گزین کیمپ ہے، اس میں لگ بھگ 1 لاکھ پناہ گزین رہ رہے ہیں۔ گزشتہ 30 دنوں سے اس علاقے کو، اس کیمپ کو اسرائیلی افواج نے محصور کیا ہوا ہے، اور یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو نہ پانی مل رہا ہے، نہ خوراک، اور نہ ہی صحت کے جو کی سہولیات ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ اپنا علاج کرا سکے۔ یہ ساری جو صورتحال ہے
وہ یوں لگ رہا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا. اب فلسطین ایک چھوٹا سا خطہ رہ گیا، کیونکہ باقی خطے پہ تو اسرائیل قابض ہے، اور وہ ابھی بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ جو خطہ فلسطینیوں مسلمانوں کے پاس ہے اس کو بھی قبضے میں لے لے، اور اپنا جو اس کا مقصد ہے گریٹر یا خواب ہے اس کا گریٹر اسرائیل کا، وہ پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے. اسرائیل فلسطین پہ جو مظالم ڈھا رہا ہے، اب اگر دنیا اسرائیل کی مدد کر رہی ہے تو فلسطین کی مدد کے لیے ایران، جو کہ شروع دن سے مسلمان مجاہدینوں کی حمایت کر رہا ہے، ان کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے، اور ان کو ہمت بھی اور بڑھاتا ہے، اور ان کو باقاعدہ اسلحہ بھی فراہم کرتا ہے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے جو غلیلوں سے، پتھروں سے مجاہد یا چھوٹے چھوٹے بچے مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ تو مضبوط ہوں. اسی طرح لبنان میں حزب اللہ، جو کہ ایران کی وہ جماعت ہے حمایت یافتہ، ان کو بھی اسرائیل کی مزاحمت کرنے کے لیے، اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے حمایت حاصل ہے ایران کی. موجودہ جنگ میں حزب اللہ کے علاوہ یمنی جو مجاہدین ہیں، عراق اور ایران، شام کی افواج یا حکومتیں یا مجاہدین، وہ اسرائیل کی اس بربریت کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جنگ جس طرح کے نیتن یاہو کے عزائم ہیں، ایسا نہیں لگتا کہ جب تک وہ تمام فلسطینیوں کو ختم نہ کر لے، تمام حزب اللہ کے جو قیادت تھی، فلسطین کی جو قیادت تھی، وہ تو اس نے ختم کر دی، لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ کوئی فلسطینی زندہ نہ رہے اور کوئی حزب اللہ کا کارکن بھی زندہ نہ رہے. کیونکہ وہ ڈرا ہوا ہے، وہ اس کو ڈر اور خوف یہ ہے کہ یہ زندہ رہیں گے تو ہماری جو نیندیں ہیں وہ حرام رہیں گی، ہم سکون کی نیند نہیں سوئیں گے. حالانکہ طاقت کا جو توازن ہے وہ اتنا اس میں فرق ہے کہ جو طاقت اسرائیل کی ہے اس کے مقابلے میں ان مجاہدین کی تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں. اسرائیل کا ایک بم اگر کہیں گرتا ہے تو ساری بلڈنگ تباہ ہو جاتی ہے، اور اگر حزب اللہ، القسام یا حماس کا کوئی راکٹ اسرائیل کے کسی علاقے پہ گرتا ہے تو وہ ایک کمزور سا پٹاخہ سمجھ لیں کہ اس طرح کے ان کی طاقت ہوتی ہے جس سے نقصان کا اندیشہ اتنا نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود فلسطینی عوام، لبنان کے عوام، یمنی، ایرانی، عراقی اور شام کے جو عوام ہیں، وہ ان کا حوصلہ بلند ہے، وہ جنگ لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں. امریکی حکومت اور نئے سربراہ سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اگر انسانیت کی خاطر اس جنگ کو روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں. جیسے کہ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ میں امن چاہوں گا اور میرے زمانے میں، میرے دور میں کوئی نئی جنگ شروع نہیں ہوگی. ٹرمپ نے یوکرین جنگ کی بھی بات کی اور کہا کہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس طرف جہاں ظلم کی انتہا ہے، اس طرف ٹرمپ کا نہ کوئی بیان آیا اس بارے میں، اور نہ شاید وہ چاہے کہ یہ جنگ ختم ہو. اگر وہ بھی ماضی کی طرح اب امریکی پالیسی پہ قائم رہے تو پھر تو اسرائیل کو ظلم کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو طاقت کے ذریعے روکا جائے. اگر طاقت کے ذریعے اسرائیل کو روکا جاتا ہے تو اس میں نام ایران کا آئے گا کہ ایران اسرائیل پہ حملہ آور ہو. لیکن اسرائیل کی اس بربریت کے جواب میں ایران ابھی تک خاموش ہے، اور یوں اگر کہیں کہ صبر سے کام لے رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا. وہ کس وجہ سے کہ اگر ایران حملہ آور ہوتا ہے اسرائیل پہ تو اس جو جاری یہ جنگ ہے یہ صرف فلسطین اور لبنان میں نہیں تک محدود رہے گی، یہ
آگے بڑھے گی اور خلیجی ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور یہاں تک کہ تیسری جو عالمی جنگ ہے اس کا بھی امکان زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو اس صورت میں ڈونلڈ ٹرمپ نے فتح حاصل کی ہے، جو ذمہ داری اس کو ملی ہے اس کو نبھانے کے لیے ہم مشورہ دے سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے قدم بڑھائے تاکہ یہ ظلم اور بربریت ختم ہو۔ دنیا میں صرف اپنے دشمن کو طاقت کے ذریعے مارنا ہی ایک اقدام نہیں ہے، دشمن کو ٹیبل پہ بھی لایا جا سکتا ہے۔ جو جنگ میدان میں نہیں جیتی جا سکتی وہ ٹیبل پہ بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ اسرائیل، ہم نہیں کہتے کہ کسی کو اپنا دفاع ضرور کرنا چاہیے، لیکن جارحیت کون ہے یہ بھی فیصلہ ہمیں کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اسرائیل فلسطینی عوام کو اس پہ ظلم کرے گا، فلسطینی عوام پہ، اور ان کے علاقوں پہ قابض ہوگا تو مزاحمت تو ہوگی۔ آپ ایسے اقدام نہ کریں کہ جس سے مخالف جنگ کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ مخالفت اتنی نہیں بڑھانی چاہیے کہ اس کا نتیجہ جنگ میں تبدیل ہو جائے۔ اسی طرح امریکہ اور ایران بھی، جب سے ایران میں اسلامی انقلاب برپا ہوا ہے، دونوں دشمن ملک سب تصور کیے جاتے ہیں۔ امریکہ کو چاہیے کہ جس طرح بھی ہو ایران کے ساتھ مذاکرات کرے، اور ایران اگر مذاکرات چاہتا ہے، ایران جنگ نہیں چاہتا۔ ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم برابری کی بنیاد پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات برابری کے بنیاد پر ہوں تو امن قائم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ فلسطینیوں کو نہ چھیڑیں گے تو اسرائیل کے خلاف رد عمل نہیں آئے گا۔ جبکہ مسلمان جس دین کے پیروکار ہیں اس کی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنے دشمن کے خلاف جنگ میں بھی پہل نہ کرو۔ اگر مسلمان کو چھیڑا نہ جائے تو مسلمان کسی کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتا۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ مغرب کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آیا مسلمان حملہ آور ہوتے ہیں یا نہیں۔ مسلمان کبھی کسی پہ، مسلمانوں کی تو اس دور میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ کسی پہ حملہ آور ہوں، کے باوجود اگر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ ظالم اور مظلوم کا فرق سامنے نظر آ رہا ہے کہ ظالم مغربی دنیا بن رہی ہے اور مسلمان مظلوم ہیں۔ ایران میں اگر ہم یہود کو بھی لے لیں، اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے پڑوسی اس کی جو حفاظت ہے وہ آپ پہ فرض ہے۔ یہاں تفریق یہ ہے کہ ایک وہ شہری ہے، پڑوسی ہے جو ذمی ہے، اور ایک وہ ہے جو حربی ہے۔ یعنی اگر ہم اسرائیلیوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو، تو ایک ذمی وہ کہ جو جس ریاست میں رہتے ہیں اس کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں، اور اس جہاں جو اگر اسلامی ملک میں ہیں اور اسلام کے خلاف کوئی کارروائی یا پروپیگنڈا نہیں کرتے تو ان کی حفاظت ملک پہ واجب ہے۔ لیکن وہ یہودی یا وہ لوگ کہ جو حربی میں آتے ہیں، یعنی کہ قوانین کی پابندی نہیں کرتے اور ملک کے خلاف یا دین کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں کہ دین کے خلاف حملہ آور ہوں، تو اس طرح کے جو حربی شہری ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے کوئی امن نہیں ہے۔ لیکن جو پرامن ہے، اسلام پرامن دین ہے، اسلام کے پیروکار پرامن ہیں، وہ کسی پہ حملہ آور نہیں ہوتے۔ تو ہم پھر یہی کہیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یہ کامیابی مبارک ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اگر چاہیں تو فلسطین کی جنگ روکی جا سکتی ہے، اور ہم توقع بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں ضرور اقدامات کریں گے، کیونکہ
ان کی جیت میں بقول ان کی اہلیہ سارا ٹرمپ اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ان کی جیت میں مسلمانوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. تو مسلمانوں کی اس حمایت کو مد نظر رکھ کر اور مسلم ممالک امریکہ کے دوست ہیں ان کو ہی خاطر میں لا کر اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی جائے. ہم اس امن کی کوشش میں امریکہ کا ساتھ دیں گے اور چاہیں گے کہ انسانیت کے نام پہ اگر مسلمان کو انسان بھی تصور کیا جائے نا تو انسانیت کے نام پر ان انسانوں کی آپ قدر کریں, ان کو مدد فراہم کریں, ان کو آزاد رہنے کا حق دیں تو دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. ہم چاہیں گے کہ اللہ اس دنیا میں امن قائم کرے اور یہ جو جنگ اس وقت جاری ہے اس کا جلد از جلد خاتمہ ہو. اس دعا کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.